السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پشت پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود تھا۔ یہ روایت بڑی معتبر سیدی اعلیٰ حضرت نے جن کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے غوث پاک کی حیات طیبہ پر، ان کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، توجہ کریں، بات علم کی عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں، اللہ اپنا ولی صرف علماء کو بناتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کسی کو سفینے اور کتابوں کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے اور کسی کو سینے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لیکن پہلے اللہ عالم بناتا ہے، اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ عالم بننے کے لیے کوئی مدرسے سے قالا قالا ہی پڑھتا رہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو مدرسے کا منہ نہیں دیکھتے لیکن فیضان نظر سے کیا بن جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت شیخ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ۔ عرب میں سلسلہ شاذلیہ بہت عروج پر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیخ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، لیکن شیخ ابو الحسین شاذلی نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ اور آپ حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن کیسے ہوئے؟ شیخ بایزید بستامی کے مزار پر پہنچے، ننھی سی عمر تھی، اور عرض کیا حضور میں نے سنا ہے مزارات پر آنے والا خالی نہیں جاتا۔ تو بایزید نے پوچھا چاہتا کیا ہے؟ حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ بایزید کی چوکھٹ سے نکلے تو اپنے گھر پہنچنے تک وہ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ سنی دعوت اسلامی، عظمت اولیاء، یہ فیضان نظر تھا۔ فیضان نظر کی بات جدا ہے، لیکن علم کا انکار نہیں کر سکتے۔ پہلے اللہ علم دیتا ہے، اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، علم کس نے حاصل کیا؟ جو علم حاصل کرنا نہیں چاہتے یا جن کے مقدر میں نہیں ہے، جو جہالت کی وادیوں میں خود بھٹک رہے اور دوسروں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، وہ علم کے منکر ہے، علم کے منکر ہے۔ ورنہ سنو علم کس نے حاصل کیا؟ وہ غوث اعظم جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، بلکہ خود فرماتے ہیں میں اپنے ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ شان غوث پاک نے اپنی خود بیان کی ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک شخص غوث پاک کو ایک خانقاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا تو سرکار غوث پاک نے اس کو 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اس شخص نے کہا، وہ بوڑھا تھا، ابھی غوث پاک کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا حضور سلام ایک بار کیا، جواب 2 مرتبہ کیوں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک جواب قرض تھا وہ آج ادا کیا ہے۔ کہا قرض کب تھا؟ کہا تجھے یاد ہے جب میری ماں کے شکم میں میں موجود تھا تو تو میری ماں کے قریب سے گزرا تو تو نے اس سیدہ کو سلام کیا، میری ماں نے عذرائے حیا تجھے جواب نہیں دیا تھا تو تو نے دل میں سوچا حسین کے گھرانے کی بیٹی ہے، میرے سلام پر جواب دعائیہ کلمات نہیں دیکھتی۔ ارے سن، تیرا وہ سلام کا جواب قرضہ باقی تھا، اس لیے وہ آج میں نے چکا دیا جو تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے کیا۔ یہ ماں کے پیٹ کا وہ ولی ہے جو شکم مادر میں یہ شان رکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو اللہ نے ولایت دی، یہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں 4-5 سال کا بچہ تھا، جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے آگے اور میرے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب مدرسے میں جاتا تو فرشتے یوں کہتے خدا کے ولی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ بنا دو۔ فرماتے ہیں میں فرشتوں کے منہ سے سنتا کہ ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ولی کے لیے جگہ بنا دو۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔
جس کو ساتھ ساتھ مدرسہ فرشتے لے جاتے ہیں، وہ بیچارے کہاں ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے؟ کوئی عبد القادر جیلانی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ عبد القادر جیلانی میرے غوث کی طرح ہیں تو بتا دے، کبھی وہ وہاں تو فرشتوں کا جھنڈ ہوتا تھا، کبھی وہ ایک فرشتے نے بھی آپ کو انگلی پکڑایا ہے۔ یہ شان میرے غوث کی ہے، مگر اس کے باوجود جس کو فرشتے آگے پیچھے جس کے چلتے ہوں، تعظیم دیتے ہوں، انہوں نے بھی علم حاصل کیا۔ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کیا۔ آپ کا قصیدے کا ایک مصرع ہے، فرماتے میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ غوث پاک علم حاصل کریں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے ہوں، اور آپ کو علم کی ضرورت نہیں، آپ علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، خود جاہل رہ کر دوسروں کو یہ کہتے ہیں بھئی پیر تو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا اکثر ایسی جہالت کی باتیں کرنے والا وہ شیطان کا شاگرد ہوتا ہے۔ کچھ بھی قوم میں پھیلاتے، یاد رکھو علم کی طرف پیش قدمی کرو، علم کی طرف۔ اور غوث پاک کتنے بڑے عالم تھے، ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بہت سے مسائل تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے دیکھی ان کی علم کا، آپ چاروں مسلک پر فتویٰ دیتے تھے۔ غوث پاک مفتی تھے، دارالفتہ میں بیٹھتے، ظاہراً مفتی تھے لیکن باطناً ان کی شان تو کیا ہے، میں کیا بیان کروں۔ اعلیٰ حضرت جیسا یوں کہہ کے گزر جاتا ہے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ سکر ولایت کی ایک منزل کا نام ہے، ولایت کی 28 منزلیں ہیں، اور حضرت جنید بغدادی کے نزدیک 100 درجات ہیں۔ 28 منزلیں 100 درجات، اس میں سے ایک درجہ ہے درجہ سکر۔ بہرحال یہ ولایت کا ہی درجہ ہے۔ یہ درجہ سکر وہ ہوتا ہے جب ولی کو وہ اللہ کے عشق میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی، وہ سکر کی منزل ہے۔ سکر کا اپنا جوش ہوتا ہے، وہ کئی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بدن پر کپڑے ہیں نہیں ہے، اس کی کوئی خبر اس کو نہیں ہے، یہ حالت سکر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ یا غوث جو ولی ہے، ولی ہیں، ہم تو ولی بھی نہیں ہیں، جو ولی ہیں اور اس منزل پر پہنچے، یعنی ابھی سکر میں ہیں، ابھی سکر کی منزل تک پہنچے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اگر مرتبہ پوچھنا ہے تو حضرت خضر سے پوچھا جائے۔ اور یہ خضر کون ہیں؟ یہ خضر وہ ہیں اللہ اکبر جو اللہ کے ایک روایت کے مطابق نبی ہیں اور بعض کہتے ہیں ولی ہیں۔ میں اس تحقیقی جو ہے وہ معاملات میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن جو بھی ہیں جناب خضر کے مرتبے پر سب متفق ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے آب حیات عطا فرمایا اور یہ آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اس خضر سے پوچھو جس نے ولیوں کی بارگاہوں میں حاضریاں دی ہے اور ولیوں کی اور انبیاء کرام کے ولیوں کو بھی دیکھا ہے، اس خضر سے حضرت غوث کا رتبہ پوچھو۔ اب خضر کیا کہتے ہیں؟ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں، اور بہجت الاسرار شریف یہ وہ کتاب ہے جس میں بخاری شریف اور مسلم شریف کا انداز تحریر ملحوظ رکھا گیا ہے، اس نے کس سے روایت بیان کی، یہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ غوث پاک کی زندگی پر سب سے مستند کتاب اگر کوئی ہے وہ بہجت الاسرار شریف ہے۔ علامہ شتنوفی وہ ہیں جن کے والد نے غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، یہ وہ بزرگ ہیں اور انہوں نے اتنی معتبر روایتیں لکھی ہے۔ تو سنو جناب خضر کے بارے میں صاحب بہجت الاسرار کیا کہتے ہیں کہ حضرت خضر سے پوچھا گیا کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان انبیاء کی امت میں غوث العظم جیسا ولی پیدا نہیں ہوا، اور امت محمدیہ میں امام مہدی تک غوث پاک جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم۔
اسی لیے تو کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو غوث پاک چاروں مذاہب پر مسلک پر فتویٰ دیتے تھے، شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی، اور ان کا مسلک حنبلی تھا، وہ حنبلی المسلک تھے۔ حالانکہ وہ اجتہاد کی اس منزل پر فائز تھے کہ وہ خود کسی کی تقلید نہ کرتے تو ان کو زیبا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کی۔ آج کل ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ تقلید کی ضرورت نہیں، غوث پاک تقلید کریں، غوث پاک جیسا عالم تقلید کرے، غوث پاک جیسا فقیہ تقلید کرے، غریب نواز جیسا عالم اللہ کا ولی تقلید کرے۔ اور یہ بیچارے پان کی دکان لے کر بیٹھے ہیں، یہ بیچارے سائنس پڑھ رہے ہیں، انہیں تقلید کی ضرورت نہیں۔ کہتے قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کتنی سادہ سی اور کتنی سطحی بات کر رہے ہو۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے ہم اس میں کسی کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے۔ ارے جو مقلدین ہیں ان سے پوچھو، یہ جو تقلید کرتے ہیں ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل قرآن اور حدیث میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے، صرف اس کے اشارے موجود ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو ہم انہی مسائل میں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو ہمیں آپ بتائیں۔ ہمارا سوال ہے کہ کتے کے گوشت کے حوالے سے آپ کا مسلک کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ 4 چیزوں کو حرام کیا ہے، وہاں کتے کے گوشت کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ آپ نکالیں گے کہاں سے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں بات اشاروں میں عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بعض چیزیں صراحت کے ساتھ ہے، بعض چیزیں صراحت کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، اس کا انکار کسی کو نہیں ہے، عالم، جاہل، متقی، گنہگار سب اس بات پر متفق ہیں کہ سمندر کے اندر قیمتی موتی ہوا کرتے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ سمندر میں قیمتی موتی ہے۔ پھر لوگ سیاست میں الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ سیدھے جائیں اور سمندر کے اندر گوتا لگا دیں اور موتیاں نکال کر لائیں اور کروڑ پتی بن جائیں، اربوں پتی بن جائیں۔ یہ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ دکانوں پر کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے تو جاؤ لے کر آؤ۔ آپ کہیں گے نہیں لا سکتے، ہائی اس کا علم ہے لیکن نکالنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، ہم گواز نہیں ہیں، ہم ماہر شناور نہیں ہیں۔ بات یہ ہے سمندر میں موتی ہے، اس کا علم رکھنا الگ بات ہے، اور سمندر سے موتی نکالنے کا فن رکھنا یہ الگ بات ہے۔ سن لو، ہم ہما شما اگر کوئی سمندر میں موتی کے لیے گوتا لگائے گا تو اندر جا کر کے ڈوب جائے گا، باہر بھی نہیں آئے گا۔ موتی نکلنا تو دور کی بات، یہ جان کا قیمتی موتی بھی وہ کھو دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ، جب موتی نکالنا ہوتا ہے تو بہر گواس میں ماہر حضرات کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں اور جو فن رکھتے ہیں، سانس روکنے کا فن، تلاش کرنے کا فن، وہ اندر جا کر موتی نکال لاتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ قرآن میں مقدس بھی بغیر کنارے کا سمندر ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر مسائل کے موتی موجود ہیں، نماز کے مسائل کے موتی ہے، زکات کے مسائل کے موتی ہے، حج کے مسائل کے موتی ہے، ساری زندگی کے مسائل کے موتی ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے سمندر میں جب ہم تیراکی نہیں جانتے تو وہاں سے موتی نہیں نکال سکتے، تو قرآن کے سمندر میں سے موتی نکالنا بھی یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، یا جس نے سعودی جا کر کے عربی سیکھ لی ہے اس کا کام نہیں۔ اس کے لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بہرے گواس کی ضرورت ہے، شناور کی ضرورت ہے،
ہے, امام شافعی جیسے کی ضرورت ہے. یہ قرآن کے سمندر میں جاتے ہیں اور موتی نکال کر کے لا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں, امت استفادہ کرتی ہے. اب جس کی گہرائی تک جتنی زیادہ رسائی ہوگی وہ اتنا بہترین موتی نکال کر کے لاتا ہے. تو ہمارے امام اعظم اس معاملے میں بے مثال ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حنبلی المسلک تھے, وہ مقلد تھے امام احمد ابن حنبل کی. خلیفہ نے قسم کھائی, خلیفہ وقت نے قسم کھائی کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی, توجہ فرمائے, لوگ قسمیں بھی عجیب کھا لیتے ہیں, اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ وہ عبادت میں اس وقت اکیلے اور تنہا کر رہا ہوں, یعنی میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں وہ عبادت پوری دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہوگا, ایسی عبادت میں کروں گا. اور اگر نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق. اب اگر وہ درود پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ بمبئی میں کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ بمبئی میں نہ پڑھ رہا ہو تو کیا ضروری ہے کہ سعودی میں نہ پڑھ رہا ہو؟ اگر وہ اذان پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا میں کہیں اذان نہ پڑھی جا رہی؟ کون سی عبادت کرے جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ہو؟ لوگ پریشان ہوئے. جب بہت پریشان ہوئے تو کسی نے رہنمائی کی کہ جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں. وہ جہاں خانقاہ کے بہترین شیخ ہیں وہیں دارالافتاء کے بہترین مفتی بھی ہیں. یہ ہوتا ہے ولی کی شان, یہ ولی کی شان ہوتی ہے جہاں شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے, جہاں علم ظاہر اور باطن کا سنگم ہوتا ہے. یہ آپ کیا کہنے چلے کہ ولیوں کی علماء سے بنتی نہیں؟ ارے جو ولی ہو وہ عالم ہوتا ہے, وہ جاہل نہیں ہوتا. یہاں تو یہ تصور بنا رکھا ہے کہ جو چرس پیتا ہو, گانجا پیتا ہو, ننگا دھڑنگا گھومتا ہو, لوگ اس کو باوا کہتے ہیں. یہ قوم کا حال ہے. جو ماننے سے انکار کریں, انکار کرنے پر آئے تو غریب نواز جیسوں کو نہ مانیں. انکار کرنے والوں کی ہٹ درمی ہے, اور جو ماننے پر آئے تو ننگے دھڑنگوں کو بھی اللہ کا ولی مان. یہ حالات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امت کی عجیب کیفیت ہے. یقیناً ہم مجذوب کا انکار نہیں کرتے, مجاذیب کی ایک اپنی شان ہوتی ہے, ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے, لیکن وہ مجذوب ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے کا ہوش نہیں رکھتے, مگر ان کے سامنے اگر شریعت کی بات کی جائے وہ انکار نہیں کرتے. شریعت مطہرہ کا وہ بھی انکار نہیں کرتے. مجذوب ہو کر عقل زائل ہونے کے بعد بھی ان کو اللہ اتنا شعور دیتا ہے کہ وہ شریعت کا انکار نہیں کرتے. تمہیں عقل ہے, کھا رہے ہو, پی رہے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا